اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پہ مذکور کر دیتا، اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرد اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی از اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر معین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض کئی اعتبارات سے اس کا اجر متعین ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ اب وہ بندہ جو دار العمل میں جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو بھی ذاکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، اخفا بھی ذاکر رہا، باطن بھی ذاکر رہا، باطن الباطن بھی ذاکر رہا، اس کا نفس بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تا پا عمر بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی، تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بساط کے مطابق، رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بندے نے ساری زندگی، جس بندے نے وہ خاص سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہو، خاص سلطان الہند حضور خواجہ اجمیر ہو، ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں، وہ حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو، خواہ وہ حضور سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وجود اس خطہ ارضی کے لیے خود چشمہ ولایت و معرفت تھا، جن کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر، اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور اپنی لا علمی اور بے خبری کا ازالہ کرتے۔ اس سرزمین میں سوائے حضور میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا علامہ اقبال کو کوئی دوسرا فرد اس خطے میں اس دور میں دکھائی نہیں دیا کہ جس سے علامہ اقبال استفسار کرے۔ لندن جا رہے تھے، شیخ مجدد الفسانی پر خطاب کرائے 1932 میں، 33 میں دوبارہ جا رہے تھے تو شیخ اکبر کی تعلیمات کی خبر نہ تھی، سوالات گنجرک ذہن میں تھے۔ ایک ہی بارگاہ حضور میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی، فرمایا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، ان سوالوں کا جواب دیں، تشفی ہو، انفتاح ہو، تاکہ برطانیہ جا کر شیخ اکبر پر گفتگو کر سکوں۔ تو عرض کر رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے عمر ساری ذکر میں لگا دی ان کی وفات ہو گئی، دار العمل ختم ہو گیا، عمل بھی منقطع ہو گیا، اب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی۔ اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بندہ یعنی عامل چونکہ مخلوق ہے سو اس کا عمل محدود اور منتہی ہے، محدود ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جزا دینے والا رب چونکہ خالق ہے وہ خود بھی غیر محدود اور لا متناہی ہے، اس لیے اس کی جزا بھی غیر محدود ہے۔ جس بندے نے رب کا جتنا ذکر اور رب کی جتنی یاد تازہ کی، نہ صرف خود کی
لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا، جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا۔ جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا، بندے کا عمل، جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی۔ بندے کا عمل ختم ہو گیا، رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرس، اس کی یاد، دلوں سے اس کی محبت، اس کے تذکرے، اس سے نسبت، اس سے تعلق، اس سے ربط، اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، نہیں، اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے۔ ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی، جس کی قدرت معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے گی، وہ ان کا ذکر مٹا دے گا، چونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب رب ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ان کو پھر اللہ کے ذکر سے حیات دائمی نصیب ہو جاتی، اس لیے فرمایا کنتم امواتم، تم سب معدوم تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو رحم مادر میں جب نطفے کے ساتھ بعد ازاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ کنتم امواتن، عدمیت، یہ اس کی پہلی موت ہو گئی۔ اس